ضیاء الحق کے پورے دور پر سوویت روس کے ایک خفیہ آپریشن کی گہری چھاپ رہی ہے۔ اس آپریشن کو اسٹارم 333 کہا جاتا ہے۔ 27 دسمبر 1979 کو روسی کمانڈوز نے افغان صدر حفیظ اللہ امین کو ان کے محل میں قتل کر دیا اور افغانستان پر اپنی مرضی کی حکومت مسلط کر دی۔ صرف 43 منٹ پر مشتمل اس آپریشن نے افغان جنگ کی بنیاد رکھی، وہ جنگ جو 10 سال تک انسانی المیوں کو جنم دیتی رہی اور 12,50,000 انسان اس کا ایندھن بن گئے۔ اس جنگ میں ایک سپر پاور ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی اور دنیا میں امریکہ واحد سپر پاور کے طور پر ابھرا۔ سوویت روس اور افغانستان میں ہونے والی یہ تبدیلیاں جنرل ضیاء الحق بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ وہ سمجھتے تھے کہ سوویت روس دراصل افغانستان سے ہوتا ہوا پاکستان کے راستے گوادر کی بندرگاہ پر قبضہ کرنا چاہتا ہے تاکہ گرم پانیوں تک رسائی حاصل کر سکے۔ اس دور میں بھارت اور روس جنگی اتحادی تھے، اس لیے جنرل ضیاء کو یہ بھی خطرہ تھا کہ افغانستان میں روس اور بھارت کی حامی حکومت پاکستان کے لیے مستقل خطرہ ہوگی۔ اس وقت امریکہ کا بھی یہی مفاد تھا کہ روس کو افغانستان میں روکا اور جنگ میں الجھا کر کمزور کیا جائے۔ چنانچہ امریکہ نے پاکستان کو فرنٹ لائن اسٹیٹ بنایا اور سعودی عرب کی مدد سے مجاہدین تیار کرنا شروع کر دیے۔ امریکہ اور سعودی عرب اس جنگ کے لیے مالی وسائل فراہم کر رہے تھے، جبکہ پاکستان اور دیگر اسلامی ممالک سے سادہ لو مسلمانوں کو جہاد کے نام پر افغانستان میں جمع بھی کیا جا رہا تھا۔ اب سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان اس حقیقت کو برملا تسلیم کر رہے ہیں۔ was not like this prior to 79. Saudi Arabia and the entire region, you have the awakening project spread after 79. جنرل ضیاء الحق امریکہ اور سعودی عرب سوویت روس کو افغانستان میں نیست و نابود کرنے کے لیے ایک جان ہو گئے، لیکن اس وقت پاکستان پر امریکہ نے پابندیاں عائد کی تھیں جن کی وجہ سے پاکستان دنیا سے اسلحہ اور ٹیکنالوجی حاصل نہیں کر پا رہا تھا۔ امریکی صدر جمی کارٹر نے سوویت روس سے جنگ کے بدلے پاکستان کو $40 کروڑ امداد کی پیشکش کی۔ جنرل ضیاء الحق نے اس موقع پر مشہور فقرہ کہا تھا کہ یہ مونگ پھلی کے دانے اپنے پاس ہی رکھیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ امریکی صدر جمی کارٹر کے مونگ پھلی کے فارمز تھے۔ اس گہرے طنز پر امریکی میڈیا نے ضیاء الحق کے فقرے کو خوب مرچ مسالہ لگا کر شہرت دی، لیکن مونگ پھلی کے باغات والا صدر 1981 میں چلا گیا اور ایک بزنس مین کا بیٹا رونلڈ ریگن امریکہ کا صدر منتخب ہو گیا۔ صدر ریگن ایک سیلز مین کے بیٹے تھے اور انہیں سودا کرنا خوب آتا تھا۔ انہوں نے امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور بنانے کے لیے پاکستان کی طرف خزانوں کے منہ کھول دیے۔ پاکستان کے لیے $3 ارب 20 کروڑ کے امدادی پیکیج کا اعلان کیا۔ معاشی پابندیاں ختم کر دی گئیں۔ پاکستان کو دنیا کے جدید ترین اور کبھی نہ ہارنے والے F-16 طیارے فروخت کرنے کی منظوری دے دی گئی۔ انہی F-16 کے باعث پاک فضائیہ کو کئی سال تک انڈین ایئر فورس پر برتری حاصل رہی۔ امریکہ سے دوستی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے جنرل ضیاء الحق نے 34 F-16 اور پاک بحریہ کے لیے ہارپون میزائل خریدے۔ ضیاء الحق کی خواہش اور مطالبے پر امریکہ نے پاکستان کے جوہری پروگرام کو بھی نظر انداز کرنا شروع کر دیا، جس کی وجہ سے پاکستان نے افغان جنگ کے دوران ایٹمی پروگرام کو خفیہ طریقے سے مکمل کیا اور پہلا کولڈ ایٹامک ٹیسٹ بھی کیا، یعنی بم چلائے بغیر ہی ٹیکنالوجی کی مدد سے اپنے ایٹمی ہتھیاروں کی جانچ کر لی گئی۔
اس دوران امریکی کانگریس نے کئی بار پاکستانی جوہری پروگرام پر پابندیاں لگانے کی کوششیں بھی کیں، لیکن ضیاء الحق کانگریس مین چارلی ولسن جیسے دوستوں کی مدد سے ان کوششوں کو ناکام بناتے رہے۔ امریکہ اور سعودی عرب نے مل کر 10 برس تک $60 کروڑ سالانہ مجاہدین کو فراہم کیے۔ کہا جاتا ہے کہ سعودی عرب نے یہ ذمہ داری لے رکھی تھی کہ وہ ہر امریکی ڈالر کے بدلے میں $1 مجاہدین کی امداد کے لیے خرچ کرے گا۔ امریکی پابندیوں کے خاتمے کے نتیجے میں پاکستان کو دوسرے یورپی ممالک سے بھی اسلحہ ملنے لگا تھا۔ ان میں سے فرانس سے جدید طیارہ شکن میزائل، مسترال اور کروٹیل بھی شامل تھے۔ پاکستانی خفیہ ایجنسی افغان مجاہدین کی تربیت کر رہی تھی، تو دوسری طرف سعودی امداد سے مدارس کا نیٹ ورک پھیلایا جا رہا تھا تاکہ مجاہدین کی مستقل سپلائی برقرار رکھی جا سکے۔ اس مقصد کے لیے اسلام سے محبت کے جذبات کو استعمال کیا گیا اور عالمی جہاد کے تصور کو عام کیا گیا۔ اسامہ بن لادن بھی اسی دور میں افغانستان پہنچے۔ اس سب کے باوجود افغانستان میں روس کو ہرانا مشکل نظر آ رہا تھا، کیونکہ روس کی فضائی طاقت کو افغان مجاہدین شکست نہیں دے پا رہے تھے۔ ایسے میں امریکہ نے ایک ایسا ہتھیار تیار کیا جو اپنی مثال آپ تھا۔ یہ ہتھیار کیا تھا اور روس کی شکست میں اس نے کیا کردار ادا کیا؟ بلکہ پاکستان میں بھی اس ہتھیار نے کس انتشار کو جنم دیا؟ اس کہانی کی تفصیل اگلی قسط میں دیکھیے۔ اگلی اقساط پر وقت دیکھنے کے لیے تنویر عباس لیکچر اور یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔